بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ مزمل شیخ ایک سوال کر رہے ہیں اور ان کا سوال علمی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں ان کی رقمیں، ان کا کاروبار میں سب محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے؟ جیسا کہ آتا بھی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو کسی نے صدقہ دے دیا تو اس کو کبھی مالی نقصان نہیں ہوگا، کسی نے زکوٰۃ دے دیا تو اب اس کو تجارت میں نقصان نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہے؟ جواب یہ کہ زکوٰۃ کے اپنے فائدے ہیں، صدقہ کے اپنے فائدے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، ٹالتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک اپنا مقصد ہے، لیکن ہماری نگاہ اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم صدقہ دے دیں گے تو اب ہمیں کوئی مالی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو کبھی ہمارے کاروبار میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، ساری پیمنٹ دھڑا دھڑا مل جائے گی، کبھی اس میں کوئی آگ نہیں لگے گی، نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم لوگ ہر عبادت کو مادی فائدے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں، حضور علیہ السلام نے اس طرح کبھی بھی ان عبادتوں کو کبھی مادی فائدے سے نہیں جوڑا، کیونکہ کبھی کبھی عبادتوں میں مادی نقصان بھی ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان اور مال کو جنت کی عوض میں خرید لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جانی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا، مالی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ جانی اعتبار سے چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کوئی اور وجہ ہو، مالی اعتبار سے ہو وہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار میں کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے وہ۔ تو یہ تو ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ ہم بیمہ کرا رہے ہیں اپنے کاروبار کا، اب کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک ہمارے ذمے ایک چیز کو فرض کیا ہے، وہ ہمیں بہرحال وہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ نقصان ہو تو نہ ہو، بہت زیادہ اس کو جوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طرح جوڑیں گے اور پھر نقصان ہوگا تو پھر ہم شریعت سے بدظن ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا کہ لیجیے صاحب ہم نے پڑھا تو یہ تھا، سنا تو یہ تھا، اور ہم تو پابندی سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو میری رقم کیوں مر گئی؟ ہم تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں پابندی سے، بلکہ زیادہ نکال دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، پھر نقصان کیوں ہو گیا؟ کاروبار میں نقصان کیوں ہو گیا؟ مال ہمارا ڈوب کیوں گیا؟ مال ہمارا جل کیوں گیا؟ دکان میں یہ نقصان کیوں ہو گیا؟ وہ نقصان کیوں ہو گیا؟ اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس طرح فائدہ ہو مادی اعتبار سے بھی، ہم نے یوں زکوٰۃ ادا کی اور یہ مال بڑھنے لگا، یہ صدقہ کیا یہ مال بڑھا، تب تو پھر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم زکوٰۃ دیں گے کہ بھائی زکوٰۃ دو اور اپنے مال کا بیمہ کرا لو، یہ کرو اور اپنے مال کو سیکور کرا لو، محفوظ کر لو۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ کا جو فرض اللہ کی طرف سے جو اس کو ادا کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کو اس سے فائدہ ملے گا، ہمارا کاروبار بڑھے گا یا ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو پھر اگر وہ پریشانی آ گئی تو پھر ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، تمہارا کاروبار بھی کم ہوگا، باغات میں بھی نقصان آئے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہر طریقے سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ نقصان انہی کو پہنچے گا جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو صدقات دے رہے ہیں، انہی کے بارے میں۔ کہیں قرآن میں نہیں کہ ان کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، کبھی ان میں کمی آئے گی، کبھی آگ لگے گی، کبھی رقم مرے گی، کبھی یہ ہوگا کبھی ہوگا، اور تم مومن ہوگے، تم سب کچھ ادا کرتے ہوگے، تب بھی یہ چیزیں ہوں گی۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر یہاں پر ہمیں دینے میں ہمیں نظر آ جائے کہ ہاں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تب تو پھر پرابلم ہی کیا ہوئی؟ پھر مشقت کہاں ہوئی؟ پھر تو ہر آدمی ذوق شوق سے نکالے گا اور زیادہ نکالے گا کہ بھائی 1 لاکھ دیں گے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا، 40 لاکھ میں ہم نے پتہ چلا 1 لاکھ دیا ہمارا بڑھ جائے گا، تو پھر تو آدمی 2 لاکھ دے دے گا کہ 40 سے 80 ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی عبادتوں کو مادیت سے بہت زیادہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ وجہ ہے کہ اس طرح جب انسان بندہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تحفظ فراہم ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر کبھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر انشاءاللہ ہم صدقات اور زکوٰۃ نکالیں گے اور پھر اگر ہمیں نقصان بھی ہو گیا تو ہمارا دل خوش رہے گا اللہ کے فیصلے پر، ہمیں شرح صدر رہے گا۔ اور اگر ہم نے کہیں اس کو مادیت سے جوڑ دیا کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، اب ہماری رقم میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور پھر فرض کر لیجیے کہ پھر نقصان ہو گیا، تو ہمارے ذہن میں شیطان
شکوک و شبہات ڈال دے گا. اس لیے آج کے دور میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.